اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے اور قرآن کے ذریعے سے وہ بنیادی اصول جو ان کی اپنی کتابوں میں پہلے انبیاء کرام کے ذریعے سے بیان کیے گئے تھے اور وہ فراموش کر بیٹھے تھے، جنہیں چھوڑ کے ترک کر چکے تھے اور جن پر عمل پیرا نہیں تھے، اور اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن کریم ان پر پیش کیا گیا، پیغام رسول اللہ انہیں دیا گیا، ان کی ہٹ درمی اور ان کا رویہ دیکھ کر انہیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی تمہیں بتائی گئی تھی، لیکن تم بھول گئے، فراموش کر بیٹھے اور غفلت کا شکار ہوئے۔ ان جملہ تذکرات میں سے جو انہیں ایک دفعہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے وہی تعلیمات جو پہلے دیگر انبیاء سے دی گئی تھیں، اس سلسلے کا آخری حکم ان کے لیے یہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ انہیں آخر میں اس راہ تدین کو طے کرنے کے لیے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا ان کے لیے نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کو اپنانے کے لیے ایک بہت ہی کلیدی بنیادی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور جیسا پہلے ان تمام شقوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہر چند ان آیات میں اور اس سیاق میں یہ مطالب بنی اسرائیل کے لیے بیان ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے دیگر آیات میں یہی مطالب اور ان سے زیادہ جامع تر مطالب مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب شقوں کو تکرار کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور اگر نہ بھی بیان ہوتی بنی اسرائیل کے علاوہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں تو بھی ان کے اندر عمومیت ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ بنی اسرائیل کے نام سے اگر انہیں ہم دیکھیں کہ اگر یہ حکم خدا شمار ہوتی ہیں یہ چیزیں اور اللہ کی ہدایت کے اصول ہیں رہنما، پھر یہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ موجودہ نسل کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، مسلمین کے لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، اور ان میں سے بھی آج کے موجودہ زمانے میں ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے، اس موجودہ انسانی نسل کے لیے یہ تمام ہدایات ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر اور صلاۃ سے استعانت کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کبیر ہے، یہ استعانت عظیم ہے اور باہری ہے، یہ سوائے خاشعین کے۔ خاشعین کے لیے یہ سال ہے، آسان ہے، لیکن خاشعین کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ کبیر ہے اور عظیم ہے۔ خاشعین کی بھی صفات بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد
خاشعین کی مزید تشریح قرآن کریم میں دیگر آیات کریمہ میں بیان ہوگی۔ یہاں پر خاشعین کی صفات میں سے یہ ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جنہیں یہ ظن ہے، جنہیں یہ علم ہے، جانتے ہیں، آگاہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ یہ دو خصوصیات، ایک یقین ہے ان کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا، اور دوسرا اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ان کو یقین ہے اور وہ جانتے ہیں۔ جن کے اندر یہ آگاہی ہے وہ خاشعین ہیں۔ اور یہ بڑا اہم بنیادی مطلب ہے، ہرچند اس سے پہلے ہم ایک ضابطہ عمومی فاتحہ کی تبیین میں مشاہدہ کر رہے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، رہنمائی کی کہ آپ اللہ سے طلب کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی استعانت کی باس ہم عبودیت کے ساتھ پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہاں استعانت اللہ سے تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے، فقط تجھ سے استعانت کرتے ہیں، استعانت یعنی عون تجھ سے طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ استعانت خود اس کے اندر طلب کا معنی شامل ہے۔ بعض اوقات اردو میں ہم بغیر توجہ کے استعانت طلب کرتے ہیں، استعانت خود طلب ہی اس کا معنی ہے، استعانت طلب نہیں کی جاتی۔ یا جیسے اردو میں ایک اور جملہ اور اردو سے ملحقہ زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے غلطاً، وہ یہ ہے کہ ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، یا اس نے استفادہ حاصل کیا، ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ استفادہ کے اندر خود معنی استفادہ کا، اس کے اندر حصول شامل ہے، طلب شامل ہے۔ یہ ترکیب استفادہ باب استفعال جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ترجمہ میں طلب نہیں لانا چاہیے، غلط ہے، چونکہ اس کو خود طلب اس کا معنی ہے۔ یعنی استعانت طلب نہیں ہوتی، استفادہ طلب نہیں ہوتا، بلکہ استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ طلب کرنا، معنی اس کا یہی ہے۔ اور استعانت عون طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ استعانت طلب نہیں کی جاتی، عون طلب کی جاتی ہے، استعانت طلب کا ہی نام ہے دوسرا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے بھی یہ بات گزری ہے اور بہت اہم ہے، چونکہ عون اور استعانت کے متعلق قرآن کریم نے بہت ہی بنیادی رہنمائی کی ہے انسانی معاشرے کے لیے، سماج کے لیے۔ جیسے یہ بات ہم خطبات جمعہ میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، جہاں پر تقوی کی بات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی پر، بر پر اور تقوی پر تعاون کرو، اور اسم و عدوان پر، گناہ، معصیت اور دشمنی میں تعاون نہ کرو، آپ بدکاری میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو تم۔ تعاون، معونہ، معاونت، یہ الفاظ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اسی مادہ سے بنے ہیں۔ استعینوا بھی اسی سے ہے، اور وہ مادہ بنیادی طور پر عون کہلاتا ہے، عین، واو اور نون۔ عین، واو اور نون میں جو معنی موجود ہے، عموماً اس کا معنی ہم مدد ہی کرتے ہیں، امداد یا مدد، لیکن اس کے معنی میں اگر دقت کریں، بہت خوبصورت معنی ہے عون کا، اور پھر عون کی ترکیب سے یا عون کے باب سے جو مشتق ہوئے ہیں دیگر
الفاظ قرآن کریم میں جن مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، جیسے تعاونوا علی البر والتقوی، یہ ایک بہت بنیادی کلیدی سماجی ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سماج کے لیے ایک مطلوبہ سماج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور مومنین کو جس سماجی شکل میں قالب میں ڈھلنا ہے، اس کی بنیاد تعاون پر ہے، جو ابھی برعکس ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے سماج کی موجودہ بنیاد قرآنی اصولوں پر نہیں ہے۔ قرآنی اصولوں میں سے ایک ضابطہ دیگر ضوابط کے ساتھ وہ تعاون ہے، باہمی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ عون اور ایک دوسرے کی معاونت پر قائم ہے انسانی سماج۔ اسلامی اور غیر اسلامی میں یہیں سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مثلا ابھی ہمارا موجودہ سماج، جسے ہم عموماً اسلامی امت، اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام کہتے ہیں، اس میں قرآنی اصول مکمل طور پر مفقود ہیں، جن میں سے ایک تعاون ہے۔ تعاون کی جگہ پر مفادات ہیں، تعاون کی جگہ پر سود خوری اور سود پرستی ہے، تعاون کی جگہ پر استثمار ہے، تعاون کی جگہ پر استعمار ہے، یعنی دوسروں سے فائدہ اٹھانا، دوسروں سے استفادہ کرنا۔ تعاون کی بنیاد پر سوسائٹی قائم نہیں ہے، معاشرہ قائم نہیں ہے۔ تو ہم پہلے اس کو سمجھیں، قرآن کریم کے اندر عون کی اصطلاح کو، اور پھر جہاں جہاں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ استعینوا امر ہے، طلب عون، اس کا معنی ہوتا ہے عون طلب کرو، تم استعینوا طلب کرو عون، صبر سے اور صلاۃ سے عون طلب کرو۔ آپ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، فقط تجھ سے عون طلب کریں گے ہم، یا طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ صبر و صلاۃ سے بھی عون طلب کرو تم۔ اور جیسا بعض ہمارے ہاں ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے، فرقہ وارانہ ماحول ہے پاکستان میں، متاسفانہ، جس کا شکار قرآن بھی ہوا ہے، دین بھی ہوا ہے، اور تعلیمات الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات، سب فرقہ واریت کی دلدل میں ڈال دیا گیا ہے، اور پھر اس میں فرقہ وارانہ پہلو سے باز کی گئی ہے، جو فقط ایک الجھاؤ ہے جس کے اندر سے ہدایت نہیں آتی۔ اسی طرح استعانت کی بات ہے، وہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو قرآن کا سماجی ضابطہ قرار دیں، ہم اسے فرقہ وارانہ موضوع میں لے جاتے ہیں، شرک و توحید کی باس میں لے جاتے ہیں، اور فرقوں کی تکفیر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم آگاہی حاصل کریں بنیادی طور پر کہ اللہ کا یہ سماجی قانون ہے کیا، یہ انسانی سماج کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ استعینوا کا لفظ جیسا اشارہ کیا ہے، یا نستعینوا عون سے مشتق ہے۔ عون قرآن میں متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے، ابھی کچھ آیات کے بعد بنی اسرائیل ہی کے بارے میں پھر یہ لفظ تکرار ہوگا، وہاں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ آپ بقرہ گائے ذبح کرو۔ آپ اس ذبح گائے میں بنی اسرائیل نے اپنے مزاج کے مطابق ٹال مٹول شروع کی، اور اس ٹال مٹول سے حضرت موسیٰ کو الجھانے کی کوشش کی، سوالات اور مختلف اس طرح کی الجھنے والی باتیں شروع کر دیں، جن میں گائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیسی گائے ہو یہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ گائے کیسی ہو، نہ بکر ہو نہ فارض ہو، بلکہ
عوان بین ذالک، یہ عوان ہو، یہ گائے عوان ہو۔ اب یہ موضوع وہاں پر بھی بیان ہوا اور معنی وہ بھی اون سے ہی وہ لفظ نکلا ہے۔ وہ گائے جیسے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور گائے کی عمر کے بارے میں بنی اسرائیل الجھ گئے اور الجھنا اس نے شروع کر دیا اپنے نبی کو، راہبر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے طور پر فرمایا کہ وہ گائے عوان ہونی چاہیے، کہ اس کی طرف اشارہ کریں گے ہم۔ معنی کیا ہے اون کا؟ ہم اردو کے مہجوریت کی وجہ سے، اردو کے بارے میں لا تعلقی، بے حسی اور اردو زبانوں کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں، بلکہ شاید ایک جرم ہے جو اردو کے لیے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اردو زبان، اور وہ یہ کہ ایک زبان ہمارے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں سے نابود ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس زبان کے اندر وسعت آتی، اس کے اندر تنوع آتا اور دیگر زبانوں کی طرح وہ رشد کرتی، عربی کی طرح، فارسی کی طرح، انگریزی کی طرح اور دیگر جو اس وقت رائج دنیا کی زبانیں ہیں۔ اردو دنیا میں زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اگر نہ کہیں سب سے زیادہ تو دوسرے یا تیسرے نمبر کی زبان یقیناً کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ لیکن اس کے جو بنیادیں ہیں، اس زبان کے قواعد، ضوابط اور زبان کے دیگر جو متعلقہ امور ہیں، ان کے بارے میں شدید غفلت اہل علم اور اہل ادب اور اردو دان برتتے ہیں۔ ایک تنگی اردو زبان میں یہ ہے کہ اس میں مختلف الفاظ کے لیے متبادل الفاظ نہیں مقرر کیے گئے۔ مثلا عربی جو وسیع زبان ہے، فصیح زبان ہے، اس کے مختلف الفاظ ہیں، ان الفاظ کے جب ترجمے کرتے ہیں، متبادل لفظ ہم اردو میں ڈھونڈتے ہیں تو ایک ہی لفظ لے کر کئی مختلف الفاظ کے ترجمے میں اس کو استعمال کر دیتے ہیں، اور ترجمہ میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں آپس میں۔ یہ ترجمے کی کوتاہی ہے یا زبان کی کوتاہی ہے، تنگی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، ورنہ یہ الفاظ آپس میں مترادف نہیں ہیں۔ مثلا ہم قرآن کریم کے ترجموں میں دیکھیں کہ یہ بات بھی ضمناً یہیں پر عرض ہو جائے بریکٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مکمل طور پر عربی کا پیغام کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ تفسیر و تبیین کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ترجمہ میں نہیں ہو سکتا، چونکہ فقط عربی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خاص فصاحت جو قرآن کے اندر ہے، یا قرآن کی جو خصوصیت ہے معانی کو بیان کرنے کی، اور ہر زبان میں یہ خصوصیت ہے کہ سب کچھ الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ سیاق بھی ان معانی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، جملات کی ترکیب بھی ان معانی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور الفاظ کا آپس میں تعلق اور رشتہ، مثلا مختلف الفاظ دیگر الفاظ کے ساتھ مل کر جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی الفاظ کے معانی میں اپنا اثر ایجاد کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ترجموں میں منتقل نہیں کی جا سکتی، یہ اسی زبان میں سمجھی جا سکتی ہیں جس زبان کا متن ہو۔ یہ اون عربی زبان کا لفظ ہے، جب اردو میں ہم اسے منتقل کرتے ہیں، متبادل اردو لفظ استعمال کرتے ہیں تو مدد، اس کو کہتے ہیں مدد، تجھ سے مدد لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا لیتے ہیں، مدد اس کا معنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں نصرت کی ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تو وہاں پر نصرت کا معنی بھی مدد کرتے ہیں ہم، اور اسی طرح اور الفاظ قرآن کریم میں
استعمال ہوئے ہیں جن سب کا معنی ہم مدد ہی کرتے ہیں ہم. اور مدد خود عربی لفظ ہے جو فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور پہلے استعمال ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں ہی گزشتہ آیات میں. یمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا اللہ یستعذی بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہیں پر عرض کیا تھا کہ مدہ جس سے اصل لفظ مددہ ہے، جیسے ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں مدد، یہ مددہ میم اور 2 دال سے یہ لفظ بنا ہے. اس کا معنی ہم جو کرتے ہیں مدد کا، نصرت، عون، تعاون، ان سب کا معنی مدد کرتے ہیں. اور مدد سے مراد ہیلپ، جس کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ہیلپ کرنا، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کو مال دینا، کسی کے اختیار میں کوئی اور ایسا وسیلہ قرار دینا جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس کو ہم مدد کہتے ہیں. مدد کا مطلب ہوتا ہے، عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، آگے بڑھانا. مد جیسے عربی الفاظ یا عربی حروف اس میں قواعد میں زبر زیر پیش کے علاوہ 2 اور حرکتیں ہیں یا 2 اور علامتیں ہیں، ایک مد ہے اور ایک شد ہے. یہ دونوں خاص اپنا معنی رکھتی ہیں. مد کا مطلب جس حرف کے اوپر مد آ جائے، مدہ آ جائے، اس کو بڑھانا ہے، یعنی آواز کو آگے بڑھانا ہے، وہیں روکنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، کھینچنا ہے آواز کو قاریوں کی اصطلاح میں. تو یہی اس کا اصل معنی بھی یہی ہے، مدہ یعنی بڑھانا. مدد تو یدی، میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا کچھ لینے کے لیے، اللہ سے طلب کرنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا. جیسے دعا میں ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، عموماً ہم اس کا ترجمہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے دعا میں. جس سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کوئی چیز دینے کے لیے بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور لینے کے لیے بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. لینے کے لیے جب ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بھی مد ہے، مد الید ہے. اور دینے کے لیے کوئی اگر ہاتھ آگے بڑھائیں تو یہ بھی مد الید ہے. لیکن ایک کو امداد کہتے ہیں جو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے کو استمداد کہتے ہیں جو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے. بس مد کا بنیادی مقصد آگے بڑھانا ہے. ہیلپ میں، امداد میں، ایک دوسرے کی مدد میں، چونکہ ہم اپنا مال یا اپنا وسیلہ یا اپنی جو چیز بھی دوسرے کو دینا چاہتے ہیں تو آگے بڑھاتے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو امداد کہا جاتا ہے یا اس کو مدد کہا جاتا ہے. دوسرا شخص جب کہتا ہے میری مدد کریں، یعنی میری طرف آپ ہاتھ بڑھائیں، میری طرف اپنے وسائل میری جانب بڑھائیں، پیش کریں، میرے سامنے بڑھائیں، لا کر رکھیں، یہ مراد ہوتی ہے مدد کی. عون کا مطلب بھی ہم ترجمہ مدد کرتے ہیں، لیکن عون کا مطلب بڑھانا نہیں ہے. کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کو عون نہیں کہتے. عربی میں عون کا لفظ جیسا اشارہ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور الجھانا شروع کر دیا، ایک قسم کی تضحیق شروع کر دی اپنے نبی کی اور حکم خدا کی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت میں اس جانور کی خصوصیات کی وضاحت میں کہا کہ کس قسم کا جانور تمہیں ذبح کرنا ہے، تو وہاں پر یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس سے اس کے صحیح معنی واضح ہو جاتے ہیں. ایک تو جانور کی صفت کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے، اور دوسرا اسے جس خصوصیت کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ اس کے معنی کو روشن کر دیتی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 68 میں، چند آیات بعد، ہم اس وقت آیا 45 میں بات کر رہے ہیں. آیا 68 میں
بنی اسرائیل ہی کے متعلق، انہی کے متعلق مضمون میں یہ بات بھی آئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنایا کہ تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، حزو سے کام لے رہے ہو، تمسخر اڑا رہے ہو ہمارا گائے کے ذبح کا حکم دے کر۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ جاہلین میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق اڑانا، تمسخر، یہ جہالت ہے اور میں اس سے بری ہوں، دور ہوں۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ ہی کا فرمان ہے تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس رب نے ہمیں گائے کے ذبح کا حکم دیا ہے، ہمارے رب، اپنے رب سے یہ کہو کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کیسی گائے ہو، کیسی بقرہ ہو، ما ہی، یبین کہ یہاں تبیین، یبین کا مطلب وہی ہے جو تبیین کا معنی ہے، یعنی بیان کرنا، کھولنا۔ بیان یا تبیین گفتگو کو نہیں کہتے، بولنے کو نہیں کہتے، وضاحت کو کہتے ہیں، کسی مبہم چیز کو کھول دینا، کسی غیر واضح چیز کو واضح کر دینے کو تبیین کہتے ہیں۔ یبین لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ وضاحت کرے، کھولے ہمارے لیے کیسی بقرہ ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ وہ گائے ہو، اور گائے بھی ایسی ہو جو فارض نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، بالکل جو کار افتادہ ہوتی ہے، یعنی اپنا عہد پورا کر چکی ہوتی ہے، نہ بچے جنتی ہے، نہ کوئی اور فائدہ دیتی ہے، ایسی گائے نہ ہو۔ ولا بکرن، اور بالکل نئی نویلی بھی نہ ہو، وچھی بھی نہ ہو، جس کو اردو یا فارسی میں ویڑی یا وچھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ہو، بلکہ عوانم بین ذالک، نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت نوخیز ہو، بکر ہو، بلکہ عوانم بین ذالک، عوان ہو، ان دو مرحلوں کے درمیان عوان ہو۔ دو مرحلے کون سے ہیں؟ بڑھاپا اور لڑکپن، یہ دو مرحلے ہیں، یہ انسان پر بھی گزرتے ہیں، جانوروں پر بھی گزرتے ہیں، جو طویل العمر جانور ہیں ان پر بھی گزرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے ان کا، پھر اس کے بعد ایک لڑکپن آتا ہے جس میں بچپنے سے بھی باہر آ جاتے ہیں لیکن بھرپور اپنا جو وجود ہے وہ نہیں بنا پاتے، لیکن حالت رشد میں ہوتے ہیں، اور پھر ایک بڑھاپا آ جاتا ہے جس میں مکمل طور پر جسم ناتوان ہو جاتا ہے۔ اس درمیان میں ایک عہد انسان کے لیے اور جانور کے لیے آتا ہے جسے ہم پختہ عمر کہتے ہیں، یعنی ایک پختہ عمر ہوتی ہے، نہ بچوں کی طرح، جوانوں کی طرح خام عمر ہوتی ہے، اور نہ بوڑھوں کی طرح ادھیڑ عمر ہوتی ہے، جس میں کوئی، دونوں عہد ایسے ہیں انسان کے لیے بھی کہ جس میں انسان کوئی خاص انسانی کارکردگی دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جانور بھی ایسے ہی ہے، جب بالکل الہڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ فائدہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب بالکل بوڑھا ہو جائے، ادھیڑ ہو جائے، ناتوان ہو جائے، اس وقت بھی فائدہ اس سے کوئی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بیچ میں درمیانی مدت ہے چند سال، جسے ہم پختہ عمر کہتے ہیں، انسان میں بھی آتی ہے۔ انسان میں پختہ عمر، اور یہ پختگی دو لحاظ سے ہے، انسان کے اندر جسمانی لحاظ سے بھی ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی ہے۔ جسمانی طور پر جیسے پوری دنیا کے اندر قانون ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ بچوں سے محنت مزدوری نہیں کروانی، قانون ہے باقاعدہ،
اور اس کی مخالفت جرم ہے، لیکن کرواتے ہیں کثرت سے، بچوں سے مشقت کرواتے ہیں۔ بچوں سے مشقت نہیں کروانی، چونکہ بچوں کی عمر، بچوں کا جسم مشقت کے لیے نہیں ہوتا، موزوں نہیں ہوتا، ابھی خام ہے یہ جسم، ان کا حالت نشو و نما میں ہے، پرورش کی حالت میں ہے، اس کو اور ابھی پختہ ہونا ہے۔ اس عمر میں ان سے مشقت نہیں لینی۔ اسی طرح جانور بھی اس عمر میں ہوتا ہے، بچپنے کی عمر میں یا لڑکپنے کی عمر میں، جس میں اس سے مشقت نہیں لے سکتے۔ اور انسانوں ہی میں جیسے بچوں سے مشقت لینا ممنوع ہے، بوڑھوں سے مشقت لینا بھی ممنوع ہے۔ بوڑھوں کو مجبور کرنا، ہر چند بوڑھے اپنی ضرورتوں کے تحت، اپنی ضرورت کے سامنے مجبور ہو کر یہ کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اصولی طور پر ان کا جسم مشقت کے دورانیے سے گزر چکا ہوتا ہے، ضعیف اور ناتواں ہو گیا ہوتا ہے۔ اب ان کو آرام و استراحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی جگہ پر ان کی اولاد یا دوسرے لوگ ان کی مشقت کے ذمہ دار ہو جائیں۔ لیکن ہماری جو سماجی صورتحال ہے اس کے مطابق بچے بھی مشقت کرتے ہیں اور بوڑھے بھی مشقت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی مستثنا کیا ہے کہ جانوروں میں بھی اگر ان کا بچپنا ہے، یہ لڑکپنا ہے یا ان کا بڑھاپا ہے، تو اس صورت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارآمد جانور شمار نہیں کیا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے، کس گائے کی دیں؟ بنی اسرائیل نے کہا کس گائے کی دیں؟ تو کہا گیا کہ بکر نہ ہو، بالکل نوخیز نہ ہو، اور اسی طرح بوڑھی بھی نہ ہو، فارز بھی نہ ہو، اوان ہو۔ تو اوان پختگی کی عمر کو کہتے ہیں، جو نوخیزی اور بڑھاپے کے درمیان کا عمر کا حصہ ہوتا ہے، جس میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور جسم بھرپور آمادہ ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے۔ اس عمر کی گائے کو آپ ذبح کریں۔ خب ہمیں اس آیت میں ابھی بعض تفسیر ذبح میں نہیں کرنی یا گائے میں، یہاں پر معنی اوان کا قرآن کریم نے خود ہی بیان کر دیا ہے، جو اصل لغت کا معنی ہے۔ عرب اپنی لغت میں اوان اسی کو کہتے ہیں، جو پختہ ہو، جو بھرپور توانا ہو، جو کمزوری کا پہلا حصہ، پہلا مرحلہ گزار کے اور کمزوری کے دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہوا ہو، یعنی بڑھاپے میں داخل نہ ہوا ہو، اس درمیان کی عمر کو اوان کہتے ہیں، جس میں توانائی انسان کے اندر بھرپور ہوتی ہے۔ پس اصل معنی لغت کے لحاظ سے وہی ہے جو قرآن نے اس آیا 68 میں استعمال کیا ہے، یعنی پختگی اور توانائی و طاقتور ہونا، یہ اوان کا معنی ہے۔ اصل بنیادی معنی اون کا توانائی ہو گیا، اور وہ توانائی جو خود جس کے پاس ہو اس کے لیے بھی کارآمد اس کو بنا دے، اور کسی اور کو دی جائے تو اسے بھی کارآمد بنا دے، اس کے کام آ سکے، وہ توانائی اوان کہلاتی ہے۔ ویسے تو مثلاً بچپنے میں بھی توانائی تو ہوتی ہے، لیکن وہ توانائی مفید جو ایک سماج کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس سے سماجی امور چلتے ہیں یا سماجی امور کی جو تقاضا ہوتا ہے، یہ وہ توانائی نہیں ہوتی۔ جیسے بچوں کے اندر بھرپور توانائی ہوتی ہے، لیکن سماجی ذمہ داریوں کے لیے یہ توانائی نہیں رکھی گئی، ملحوظ نہیں رکھی گئی، ناکافی ہے، ناپختگی ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ذہنی طور پر تو واضح ہے کہ بچپن میں تجربہ نہیں ہوتا اور آگاہی نہیں ہوتی، زیادہ انسان حقائق سے آگاہ نہیں ہوتا، مسائل سے۔ جسمانی طور پر بھی بچوں کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، نشو و نما پر، رشد پر۔ جب انہیں مشقت میں ڈال دیتے ہیں، یہ مشقت والے بچے جن کو رشد کرنی ہے، جن کے جسم کو توانائی حاصل کرنی ہے ابھی مزید، یہ مشقتوں کی وجہ سے اپنے جسم کی بنیاد خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کی جو بنیادی ساخت ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے، یہ لوگ جو بڑھاپے میں یا جوانی میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں،
ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں مشقتیں کی ہیں بہت، یعنی نشو و نما کی عمر میں وقت سے پہلے ان پر زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وزنی کام کی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس وجہ سے رشد میں کمی رہ گئی ہے ان کی۔ اوان کا مطلب ہوا توانائی کا عہد، یعنی وہ عمر جس میں جانور توانا ہوتا ہے، مخصوص جانور کے ساتھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی دوسری چیز ہو جو اس حالت میں ہو، یعنی نہ ضعف میں ہو، کمزوری کی حالت میں ہو، نوخیزی کے نتیجے میں جو کمزوری ہے، اور نہ ہی بڑھاپے والی کمزوری ہو۔ ہم مثلاً آج کی مشینی دور میں گاڑیوں کو دیکھ لیں، گاڑیاں جب بنتی ہیں، بعض گاڑیاں ابھی مرحلہ تشکیل میں ہیں، ابھی ان کو بنایا جا رہا ہے، کچھ حصہ ان کا بن چکا ہے، کچھ حصہ نہیں بنا، تو یہ گاڑی استعمال کے لیے نہیں ہوتی، ابھی تکمیل ہونا ہے، اس کے اندر اور مزید اضافات ہونے ہیں، مزید حصے اس کے ساتھ لگنے ہیں، پھر یہ استعمال میں آئے گی۔ مثلا جیسے ہم سامان اٹھانے والی گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں یا پک اپ گاڑیاں ہیں، ٹرالیاں ہیں، ان کو دیکھیں تو ان کا اگر صرف انجن بن جائے اور پیچھے جو لوڈ اٹھانے والی باڈی ہے وہ نہ ہو، ان کی وہ حصہ نہ بنا ہوا ہو، تو یہ وہ گاڑی جس میں انجن کی طاقت تو ہے لیکن سامان اٹھانے کی گنجائش اور صلاحیت میں نہیں ہے۔ اس کو تکمیل ہونے دیں، یعنی اس کے ساتھ پچھلا حصہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے، ٹرک کی باڈی جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ لگ جائے، ملحق ہو جائے، پھر اس کے بعد اس سے استفادہ کریں۔ اور اسی طرح وہ گاڑیاں جو بہت چل چکی ہیں، کئی سالوں سے چل رہی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں 60 سال کی گاڑیاں بھی ابھی تک زیر استعمال ہیں، خوب یہ اپنی عمر گزار چکی ہیں، ان کے انجن، ان کے باقی جو پرزاجات ہیں وہ سارے اپنی عمر بتا چکے ہیں، اپنی عمر گزار چکے ہیں، مفید عمر اس وقت پوسیدگی کی حالت میں ہے، ناتوانی کی حالت میں ہے، لہٰذا ان گاڑیوں پر اگر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خرابی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، اور ان کے اندر حادثات کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اور عموماً ان ممالک میں یہ گاڑیاں نہیں چلانے دیتے۔ کون سی گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے؟ جو اوان ہوں، یعنی تکمیل کا مرحلہ پورا کر چکی ہوں، بکر نہ ہو، ادھوری، ناقص، ناتوان نہ ہو، اور جو پرانی ہو کے پوسیدہ بھی نہ ہو چکی ہوں، فرسودہ نہ ہو چکی ہوں، بلکہ اوان بین ذالک، وہ گاڑیاں جو بن کے مکمل ہو چکی ہوں اور ابھی استفادے کے قابل ہوں، تو یہ بھی اوان ہی کہلائیں گے ہم۔ اسی طرح باقی اشیاء بھی ان کے اندر اوان کا مرحلہ، یعنی معتدل مرحلہ یا توانائی و طاقت کا مرحلہ مراد ہے۔ اور یہ طاقت کا مرحلہ جب شے کے اندر ہوتا ہے تو وہ کارآمد ہوتی ہے اور مفید ہوتی ہے، یعنی اسے کسی کام میں یا متعلقہ کام، جو مطلوبہ کام، اس کی خلقت کے اندر جو کام مد نظر رکھا گیا ہے یا اس کی بناوٹ کے اندر جس مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، وہ مقصد بھرپور طریقے سے یہ شے انجام دے سکتی ہے۔ یا جانور ہی کی مثال دے دیں، جانور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، گائے تو دودھ بھی نہیں دیتی، ہل بھی نہیں کھینچتی، باقی جو جانور سے استفادہ ہے وہ بھی نہیں کرتی، بچے بھی نہیں جنتی۔ اگر نوخیز ہو تو بھی یہی، نہ ہل چلانے کے قابل ہے، نہ سامان اٹھانے کے قابل ہے، نہ دودھ دینے کے قابل ہے، نہ باقی کسی کام کے قابل ہے، چونکہ یہ حالت رشد میں ہے۔ تو جب عمر اوان میں داخل ہوتی ہے، یعنی طاقت توانائی کی عمر میں داخل ہوتی ہے شے، تو اوان شمار ہوتی ہے۔ یہ اسی سے یہی معنی ہے اون، یہی معنی ہے یعنی طاقتور ہونا یا پختہ ہونا، پختگی کی عمر مراد ہے۔ استعینوا بالصبر یا ایاک نستعین میں بھی یہی چیز مد نظر ہے، اون طلب کرنا، یا تعاونوا علی البر والتقوی، جیسے اشارہ کیا تھا کہ بہت سنہری اور بہت زیبا و خوبصورت سماجی ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، خواہ وہ سورہ فاتحہ میں ہو، ایاک نستعین، اون تجھ سے طلب کرتے ہیں، یا سورہ بقرہ کی آیہ 45 میں ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے اون طلب کرنا، اور یا پھر
وہ آیا جو سورہ آل عمران میں ہے غالباً کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی پر تعاون کرو آپس میں، یہ تمام ایک ہی سماجی ضابطے کی شقیں ہیں مختلف یا مرحلے ہیں مختلف، نہ یہ کہ ایاک نعبد یہ کلامی مسئلہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ فقہی مسئلہ ہے، اور تعاونوا علی البر والتقوی یہ سماجی مسئلہ ہے۔ نہ، ہدایت ساری ہی سماجی ہے۔ ہدایت کی اصل شناخت قرآن کی سماجی ہے کہ قرآن انسانی سماج کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، لہٰذا اس کے اندر سارے سماجی اصول ہیں، خواہ وہ اون اللہ سے طلب کرنے کا مرحلہ ہو، اون صبر و صلات سے طلب کرنے کا مرحلہ ہو، یا آپس میں ایک دوسرے سے اون طلب کرنے کا مرحلہ ہو۔ جیسے تعاونوا علی البر والتقوی میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو یہی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ استعانت بھی ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعاون مانگو، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تعاون کی تو آپ ایک دوسرے سے تعاون طلب کرو۔ اس کو لے گئے ہیں شرک و کفر کی بحث میں اور وادی دیگر میں فرقہ وارانہ بحث میں، اور پھر قرآن سے بھی دور ہوئے ہیں، خود بھی دور ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی دور کر دیا ہے، جبکہ انسانی سماج کی یہ بنیاد ہے، یہ تعاون اور اون و مدد، جس کو اردو میں ہم مدد کہتے ہیں۔ لیکن کس قسم کی مدد اون کہلاتی ہے؟ اون بنیادی توانائی، کام کی بنیادی توانائی کو نہیں کہتے اون اس پختگی کی توانائی کو کہتے ہیں، وہ توانائی جو کسی شے کے اندر پہلے سے ابتدائی توانائی کی تکمیل کے لیے اس کو دیا جاتا ہے۔ جیسے نصرت ایک مدد ہے، لیکن نہ مطلق مدد کہ کسی بھی حالت میں کسی کی بھی مدد کو ہم نصرت کہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نصرت کا معنی یہ ہے کہ نصرت اس مدد کو کہتے ہیں، اس تعاون کو کہتے ہیں کہ جب ایک سماجی گروہ یا انسان یا خاندان یا گھرانہ یا کوئی فوج وہ رک گئی ہو، مکمل انجماد کا شکار ہو گئی ہو، ضعف کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے، بالکل اس کے لیے حرکت کرنا ناممکن ہو، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ جیسے ابھی ہم مختلف معاشرتی طبقات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اگر چاہیں بھی کچھ کرنا تو نہیں کر سکتے، چونکہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ناممکن ہے ان کے لیے کچھ کرنا۔ ان کو یہ جو ضعف کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے رک گئے ہیں، منجمد ہو گئے ہیں، ان کو ایسی طاقت فراہم کرنا، توانائی فراہم کرنا کہ ان میں حرکت آ جائے، ان کا جمود و سکوت ختم ہو جائے اور یہ خود چل پڑیں، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ نصرت کسی کی جگہ آ کر کام کرنا نہیں ہے۔ مثلا پہلے ایک گروہ کام کر رہا ہے، وہ ناتوان ہو گیا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کی جگہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کو ناصر نہیں کہتے، نصرت اس کو نہیں کہتے۔ نصرت کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو پہلے میدان کے اندر ہے لیکن مختلف عوامل کے نتیجے میں حرکت کے تحرک کے قابل نہیں رہا، اس کی حرکت کی قوت ختم ہو چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے، اس کو اتنی حرکت دینا یہ نصرت ہے۔ یا اس کی دیگر مثال، مادی مثال، عام مثال دی جائے، آج کل زیادہ سب کے لیے قابل فہم ہے، جیسے مختلف انسان آج ایسے آلات استعمال کرتا ہے، ڈیوائسز جو بیٹری سے چلتی ہیں، جیسے آپ کا موبائل ہے، اس کے اندر بیٹری ہے، یہ بیٹری برقی توانائی سے چلتی ہے، جو اس کے اندر برقی توانائی ذخیرہ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس استعمال کے نتیجے میں بیٹری کمزور ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا موبائل کام نہیں کرتا، آپ اس کو دوبارہ چارج کرتے ہیں، چارج جب کرتے ہیں تو نئی برقی رو اس کو دے دیتے ہیں اور یہ جو سکوت، جمود اس کے اندر پیدا ہوا ہے، دوبارہ یہ فعال ہو جاتا ہے۔
دوبارہ آپ کی توقع پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج میں بھی سماجی طبقات یا مختلف اس کے پہلو سے کبھی ضعف و ناتوانی پیدا ہوتی ہے، اس کو اتنی چیزیں فراہم کرنا، اتنے وسائل فراہم کرنا اور ایسی امداد ان کو فراہم کرنا جس سے ان کا ضعف برطرف اور وہ خود حرکت کرنا شروع کر دیں، نہ کہ ایک شخص کے موبائل میں بیٹری ختم ہوئی ہے آپ دوسرا موبائل اس کو دے دیں۔ یہ دوسرا موبائل دے دینا یہ نصرت نہیں ہے، اسی کے موبائل کو چارج کرنا، اسی کے موبائل کو توانا کر دینا کہ وہی کام کرنا شروع کر دے، یہ نصرت ہے۔ دراصل یہ چارجنگ یہ نصرت ہے، یہ درست عربی کا لغوی معنی یا قرآنی معنی یہاں تطبیق ہوتا ہے۔ اگر یہی کام انسانوں کے ساتھ کریں کہ ان کو ہٹا کے خود کام نہ کریں ان کی جگہ، بلکہ ان کی کمزوری کو دور کر کے اور انہیں تحرک کے قابل بنا دیں ہم، یہ نصرت ہے۔ اون کون سی مدد ہے؟ اون وہ مدد ہے کہ سماجی طبقہ یا خاندان یا انسان کسی بھی حالت میں ہو، انفرادی حالت میں ہو یا یہ انسان اجتماعی حالت میں ہو، کسی بھی شکل کوئی بھی چیز فرض کر سکتے ہیں ہم، یہ ایک ابتدائی توانائی اپنی رکھتا ہے، لیکن یہ توانائی ناکافی ہے، اس کے پاس کافی نہیں ہے۔ مثلا جیسے کچھ لوگ ہیں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن کاروبار کے لیے ان کے پاس پیسے کافی نہیں ہیں۔ کچھ تو ہیں، بالکل خالی نہیں ہے، فقیر مسکین نہیں ہے کہ ان کو صدقہ خیرات دیا جائے۔ صدقہ خیرات تعاون نہیں ہے، صدقہ خیرات بنیادی توانائی ہے جو انسانوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ یہ شخص ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، جیسے عموماً ہوتا ہے، کوئی انسان ہے اس نے جمع پونجی اپنی اکٹھی کر کے سارے وسائل جو بیچنے تھے بیچ کے مانگ کے سارا کچھ حصہ اس کے پاس ہے، پھر اس کے بعد حساب کرتا ہے کہ اس سے میرا مکان نہیں بن سکتا، اس سے میں کاروبار شروع نہیں کر سکتا، اس سے میں اپنا مقصد جو حاصل نہیں کر سکتا، تھوڑی سی اس میں کمی رہ گئی ہے۔ فرض کریں اگر ایک شخص ہے جس کو 20 لاکھ کا کام کرنا ہے، 10 لاکھ اس کے پاس ہیں، 10 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ کمی پڑ گئی ہے، اس کی توانائی ہے، ابتدائی توانائی ہے اس کے اندر، لیکن پوری توانائی نہیں ہے جس سے یہ کام انجام پا سکے۔ اس شخص کو یہ ضرورت کے مطابق طاقت توانائی فراہم کر دینا، مال وسیلہ فراہم کر دینا، یہ اون کہلاتا ہے۔ یہ کیوں اون ہے؟ یعنی یہ اس وجہ سے اون ہے کہ اس سے اس کے اندر وہ قابلیت آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ضعف کی صورت میں، کمی کی صورت میں، مال کی کمی کی صورت میں، وسائل کی کمی کی صورت میں اب وہ اپاہج کی طرح ہے، نہیں کر پا رہا کام، لیکن جو ہی آپ کی توانائی اس کو ملتی ہے جو تکمیل کرتی ہے، اس کی کمزوری کو دور کر کے یا اس کی کمی کو دور کر کے اسی کی توانائی کو تکمیل کرنا تعاون کہلاتا ہے۔ نصرت عرض کیا کہ تحرک، جس توانائی سے تحرک آ جائے وہ فراہم کرنا نصرت ہے، اور جو توانائی انسان کو پختہ کر دے، کارآمد بنا دے اور اس کو اپنے کام کے لیے بالکل توانا کر دے، اس کو اون کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اسی طرح ہوتا ہے، معاشرے میں کوئی آدمی خود کفیل نہیں ہوتا ہر پہلو سے۔ کسی کے پاس اگر مال ہے تو دوسرے کسی پہلو سے اس کو پھر ضرورت ہے تعاون کی، کسی کے پاس اگر مہارت ہے تو مال کی اس کے اندر کمی ہے، اگر مہارت و مال دونوں ہیں تو تجربے کی اس کے اندر کمی ہے، یا افرادی قوت کی اس کے اندر کمی ہے۔ سماجی کاموں کے لیے انسان کو جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں یا اعمال ہیں، ان کے لیے دائماً انسان کو اپنی توانائی کے علاوہ یا اپنی توانائی کا ادھورا حصہ تکمیل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے دوسروں کے پاس موجود لوگوں کی توانائی پر اعتماد کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے، آج اس کی ناقص توانائی کو تکمیل کیا ہے، ادھوری
یا اس کی قلیل تھوڑی توانائی کو مکمل کر دیا ہے اپنا حصہ ڈال کر، کل کو جب ان کو اسی شے میں یا کسی دوسری چیز میں ضرورت پڑتی ہے تو یہ شخص حاضر ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہو جاتا ہے تعاون، اور اس کو انسان طلب کرے، اس کا خواہش مند ہو، اس کو استعانت کہتے ہیں، عون کا، یعنی وہ توانائی، وہ طاقت جو انسان کی اپنی طاقت کی تکمیل کر دیتی ہے۔ ہم تمام سماجی امور میں اگر غور کریں تو تعاون سے اور استعانت سے ہی چل رہے ہیں۔ ایک دن کے لیے اگر یہ کام کٹ جائے، استعانت ختم ہو جائے، تو کوئی طبقہ معاشرتی اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے جو قرآنی، اس عون کے، یہ معاونت کے قرآنی ضابطے ہیں، ہم اس کے تحت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو آلودہ کر کے کرتے ہیں۔ یعنی کسی کی دولت، کسی کے مال کی تکمیل تو کر دیتے ہیں، لیکن جواباً پھر اس سے سود بھی وصول کرتے ہیں، یا اور طرح طرح کے طریقوں سے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو قرآن بتاتا ہے جس ضابطے کے مطابق، اس طرح سے ہم کسی کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ خب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ نے ایک ہدایت رکھی ہے، یہ ہدایت جو آیت 40 سے شروع ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّیَ فَارْہَبُونَ، یہ ایک ایک شق بنتی ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں، اپنے عہد وفا کرو، اور فقط مجھ سے رہبت اختیار کرو، کسی اور سے ڈرو مت۔ یہ پھر اس کے بعد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، جو میں نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں چھوڑ دو آپ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس قرآن کا انکار کر کے پہلے کافر اور نمبر 1 کافر نہ بنو، اپنے زمانے کے بڑے کافر اور نمایاں کافر نہ بنو۔ پھر ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے دین کی فروخت نہ کرو، اس کو ثمن قلیل کے بدلے بیچو مت۔ وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تلبیس حق بالباطل نہ کرو اور کتمان حق بھی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، آپ اقامت الصلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو، اور راکعین کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب دوسروں کو امر کرتے ہو بر کا تو خود اپنے آپ کو فراموش نہ کرو، اپنے آپ کو اس میں شامل کرو، بلکہ پہلے خود اس چیز کو بجا لاؤ جس کا دوسروں کو حکم دے رہے ہو، پھر دوسروں کو کہو۔ یہ وہ خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو قرآن میں وسیع طور پر ذکر ہوا ہے مکمل قرآن میں، یہ سب راستہ، اس طرح کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی اور جس کے اصول اور ضوابط بنائے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کیا انسان کے پاس مکمل توانائی موجود ہے؟ انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قابلیت ہے؟ وہ مسلم نہیں ہے۔ لہٰذا اس نہج کی، اس منہج کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عبدیت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ کی اطاعت میں اللہ کی عون ضروری ہے۔ ایک تو طاقت اللہ نے ہمیں خلقت میں دے دی ہے، فطری طاقت دے دی ہے، ذہنی طاقت دے دی ہے، جسمانی طاقت دے دی ہے، فہم و فراست دے دی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے عبودیت و عبدیت کا سفر طے کرنے کے لیے یا تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ جب یہ ناکافی ہے، اس سے تو ہم رک جائیں گے اور اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے، پس ہمیں عون کی ضرورت ہے۔ عون یعنی تکمیلی مدد، مکمل مدد، مکمل اور مکمل میں فرق ہے۔ ہم عموماً مکمل اردو میں استعمال کرتے ہیں، مکمل کی جگہ مکمل جس کی تکمیل کر دی گئی ہو، مکمل زیر کے ساتھ جو تکمیل کرنے والا ہو، جس کی تکمیل ہو چکی ہو، یہ مکمل ہے زبر کے ساتھ، یہ کام مکمل ہے۔
لیکن جس کی ذریعے تکمیل ہو رہی ہے وہ مکمل ہے، مکمل تکمیل کنندہ، مکمل تکمیل شدہ، کامل شدہ۔ مکمل جو طاقت ہے یعنی کسی کی موجودہ توانائی میں اضافہ کر کے بڑھا کے اور اس کو مطلوبہ ہدف کے حصول کے قابل بنا دینے والی جو امداد ہے یہ اون ہے۔ اب اس کے بغیر ہم عبودیت و عبدیت نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد، ہم نے عہد تو کر لیا ہے، آپ ہی کی بندگی کریں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ ناممکن ہے اگر اون بھی آپ کی طرف سے نہ آئے، یعنی تکمیل کنندہ طاقت نہ آئے۔ کچھ تو دے دی ہے آپ نے ہمیں، خلقت میں دے دی ہے، پیدائش میں دے دی ہے، اور ہمارے وجود کے اندر جسمانی، معنوی، باطنی، ذہنی صلاحیتیں اللہ نے دے دی ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہیں۔ وہ تکمیل کنندہ طاقت و توانائی بھی آپ کی طرف سے ہمیں چاہیے۔ اس لیے ایاک نستعین، اس نعبدو کی خاطر ہم نستعین آپ ہی سے کریں گے ہم، چونکہ اس کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ساری اون انسان کو دینی ہے، تکمیلی طاقت، ابتدائی طاقت کی طرح تکمیلی طاقت بھی اللہ نے دینی ہے۔ وہ تکمیلی طاقت مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک تو سماجی طبقات کو رکھا ہے، افراد کو رکھا ہے، تعاونو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے، یہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر کردہ اون ہے۔ اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ طریقے اور کچھ ایسے راستے رکھے ہیں جن سے انسان تکمیلی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ راستوں سے انسان تکمیلی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا اپنی کوئی مالی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، کچھ مال اس کے پاس ہے، زیادہ تر مال ہے، تھوڑا سا مال کمی پڑتی ہے، وہ اس کو چاہیے۔ خوب یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف جگہوں سے لے سکتا ہے، بینک سے یہ پیسے لے سکتا ہے، قرض الحسنہ لے سکتا ہے، سود پہ لے سکتا ہے، کسی اور سے کوئی اپنی زمین بیچ کے کمی پوری کر سکتا ہے، کوئی اور طریقہ ایسا جو رائج ہے، مستعمل ہے، لوگ اپنی ضرورت کا مال حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ان طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں۔ خب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی توانائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اہتمام کیا ہوا ہے، اور اس اہتمام میں مختلف طبقات بھی ہیں، مختلف امور بھی ہیں، اور مختلف طریقے اور مختلف زندگی کے انداز بھی ہیں کہ آپ اگر زندگی میں یہ طرز اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ، یہ ضابطہ اپناؤ، تو وہ تکمیلی طاقت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر آپ کو مل جائے گی۔ اور وہ ان ضابطوں میں سے کیا ہے؟ صبر و صلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور یہ صلاۃ کا وہ پہلو ہے، وہ خصوصیت ہے جو صلاۃ کے معنی کو سمجھنے میں بھی معاون ہے۔ اس سے ہم مدد لے کے صلاۃ کا قرآنی معنی بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی صلاۃ جس کا کثرت سے قرآن میں ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اور معنی عرض کیا تھا اس کا کیا بنتا ہے، اور ہم ترجمہ میں اس کو نماز میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن جو قرآن کا صلاتی نظام ہے، اس صلاتی نظام کی مزید تائید اس آیہ کریمہ سے ہوتی ہے کہ صلاۃ ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسی روش ہے آپ کی زندگی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، صلاتی طریقہ حیات، کہ جس سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے، تعاون بھی آپ کو ملتا ہے، اون بھی آپ کو، یعنی وہ کمی جو رہ گئی ہے آپ کی طاقت میں وہ بھی مل جاتی ہے۔ اب اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز، یعنی ایک مصداق صلاۃ کا ایک واضح نمونہ جو ہے وہ عبادی صلاۃ ہے، یہ صلاۃ عبادی ہے۔ صلاۃ عبادی سے ہی منحصر اس مصداق میں کر دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ صلاۃ منحصر ہے نماز میں، عبادت میں، اور اسی سے آپ نے اون طلب کرنی ہے۔ تمام مفسرین نے، تمام مکاتیب کے مفسرین نے استعانت بالصلاۃ اسی سے ترجمہ یا تفسیر کی ہے، اور
دوسرا طبقہ ہے جنہوں نے استقامت بالصبر کو روزہ کہا ہے، کہ یعنی اس آیت کے اندر نماز و روزے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز و روزہ رکھو اور پھر آپ ان سے مدد لو۔ ان سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز و روزہ رکھو گے اور اس کے صلہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا۔ لیکن آیا کا یہ نہیں ہے مطلب۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے سماجی امور میں، اپنے دینی امور میں، اپنی عبادی سفر میں جہاں جہاں احساس کرتے ہو کہ آپ کی طاقت و توانائی کم پڑ گئی ہے، اور اس کے حصول کے لیے، یہ تکمیلی طاقت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنا سفر و اپنا مقصد جاری رکھ سکو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ آپ کی زندگی کے ضابطے بتائے ہیں آپ کو۔ اگر وہ طریقہ اختیار کرو تو آپ توانائی اپنی بحال کر سکتے ہو اور استعانت لے سکتے ہو۔ میں اس کی مثال دوں، جیسے کچھ لوگ ہیں جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں۔ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آپریشن سے ٹھیک ہوتی ہیں، جراحت سے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر ہمیں، طبیب، ورزش کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مثلا جیسے جس کو شوگر ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ چلو، زیادہ چلو یا دوڑو، اتنے کلومیٹر روزانہ آپ چلا کرو۔ یا مثلا اگر کسی کے پٹھے کھنچ گئے ہیں، تناؤ آ گیا ہے پٹھوں کے اندر، تو اس کو بھی ورزشیں بتاتے ہیں کہ یہ ورزشیں کرو۔ ان ورزشوں کا ہی نام تھراپی رکھ کر اسے خود ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے، ورنہ خود انسان اپنی تھراپی خود کر سکتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ورزش ہے، عضو کی ورزش، اور انسان ان ورزشوں سے بہت کچھ توانائی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ایک ورزش جو آج کل صحت سے زیادہ فیشن کے طور پر رائج ہو چکی ہے اور اچھی چیز ہے، یوگا ہے، یعنی ہندی یا چینی طرز ورزش جو تمرکز کے ساتھ، یعنی ذہنی تمرکز کے ساتھ جسمانی عضلات کی اس کھچاؤ کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ورزش ہے، عام رائج ہو چکی ہے، عورت مرد زیادہ کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں بھی، باقی دنیا میں۔ خوب، یہ ایک ورزش ہے، یہ ایک طرز ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ورزش کو معمول بنا لو۔ ورزش کے معمول سے آپ کی جسمانی توانائی بحال ہوتی ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب چلنا کہیں تو شاید سمجھنا ہے، واک کرتے ہیں۔ واک کرنا زیادہ پسند ہے لوگوں کو، چلنے میں تھک جاتے ہیں، واک کرنے میں بہت تندرست نظر آتے ہیں۔ وہ واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کوئی اور ورزش گیم کی صورت میں، کھیل کی صورت میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر اپنے آپ کو توانا رکھنے کے لیے۔ یا جسمانی ضعف اگر پیدا ہو گیا ہے تو ورزش، یا بعض اوقات آپریشن کے نتیجے میں بھی ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے چلنا ہے، اور چلنے سے آپ کی یہ بدن کی کمزوری یا عضو کی کمزوری دور ہوگی۔ اسی کو اون کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی روش زندگی کے ذریعے سے اپنے جسم کی توانائی بحال کر دو۔ روزانہ کے معمولات میں ایک معمول اپنا ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بناؤ، تو آپ کو دوا نہیں کھانی پڑے گی، کسی اور سے مدد نہیں لینی پڑے گی۔ روش، طرز زندگی آپ کی توانائی بحال کر دے گا۔ خوب، اسی کو استعانت کہتے ہیں۔ جو شخص ورزش سے صحت مند ہو گیا ہے تو اس نے استعانت کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ استعانت بالریاضہ، ریاضت سے، ورزش سے اس نے استعانت کی ہے۔ اور یہ استعانت کا ایک بہترین طریقہ روش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی زندگی کے لیے 2 روشیں یہاں اس آیہ کریمہ میں بتائی ہیں، اور پھر تکرار بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کو بیان کیا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ انسانی زندگی کے 2 طریقے ہیں، ایک صابرانہ طریقہ اور ایک صلاتی طریقہ زندگی ہے۔ اب ان دونوں کے مصادیق میں عبادت بھی شامل ہے، ایک عبادت ہے صلاتی اور ایک صبر ہے
وہ عبادت کے طور پر اس کا مصداق روزہ رکھا گیا۔ صبر کا معنی روزہ نہیں ہے، مصادیق میں سے روزہ ہے۔ جیسے صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، نماز صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، لیکن معنی اس کا عمومیت رکھتا ہے، ایک طرز زندگی یا ایک نظام زندگی دراصل صلاۃ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں مطالب پہلے تشریح ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی آیا کی تکمیل کے لیے ضروری حد تک صبر و صلاۃ کی تشریح کریں گے، اور پھر معلوم ہوگا کہ صبر و صلاۃ سے انسان کیسے زندگی میں اون لے سکتا ہے، استعانت کر سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے، اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی یا کم توانائی کو بحال کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بہت ہی خوبصورت اصول و ضابطہ ہمیں بتایا ہے۔ ہر چند اس آیا میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے، لیکن ہے تمام انسانیت کے لیے، باقی بات نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ